إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلا تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جتنی بھی احکام، جتنی بھی ہدایتیں اور عبادات مقرر کی ہیں، وہ سب ہمارے لیے خیر اور فلاح کی ضمانت ہیں۔ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا سورس ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، تو دین کیا ہے؟ دین عقیدے اور عمل کا نام ہے، علم و عمل کا نام ہے۔ تو ہر دین کی ہر بات کا علم حاصل کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے، اور علم کے اوپر عمل کرنے کی اس کی طلب ہوتی ہے، اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ علم ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کو وہ عقیدہ آمادہ کرتا ہے، جو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہمارا کنسیپٹ صحیح ہوتا ہے، جب ہماری سوچ صحیح ہوتی ہے، تو ہمیں عمل کرنا آسان ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے کام کو انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھا اگر ایمان نہیں ہے، روزہ رکھا اگر احتساب نہیں ہے، تو بخشش تو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے پر ہے، اس کے بعد وعدہ ہے۔ تو اصل تو ایمان ہے، اصل تو بنیاد ہے، آدمی کی صحیح سوچ ہے۔ صحیح سوچ جہاں نہیں کام کرتی ہے وہاں فساد اور فتنے ہوتے ہیں۔
نیکی کے کام، خیر کے کام بھی فساد بن جاتے ہیں، کیونکہ سوچ اور بنیاد صحیح نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے روزے سے ہمیں کتنی محبت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم روزے داروں کو، ہمارے عام چھوٹے بڑے، بوڑھے بچوں کو، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کتنی محبت ہے، لیکن کیا مقصدیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے؟ کیا مقصد سامنے رکھ کر کے روزہ رکھا جاتا ہے؟ مقصد ہے اللہ کا تقویٰ ہونا، اللہ کا تقویٰ ملنا اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر لینا۔ کیا ہم میں کا روزے دار یہ سمجھتا ہے، ہم میں آپ میں، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روکا ہے، حلال چیزوں سے، تو اس کا مقصد ہے کہ حرام چیزوں سے تم بچ جاؤ۔ اگر روزہ حلال چیزوں سے بچتے ہوئے آدمی رکھتا ہے اور اس کا مقصد اس کے سامنے ہے، روزے کا مقصد ہے کہ تم حرام چیزوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تم پرہیز کرنے والے ہو جاؤ، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تو مقصد حاصل ہوگا روزے کا۔ لیکن روزے کے ساتھ کیا مقصد پر نظر ہے؟ روزہ رکھتے ہیں ہم، ہمارے بھائی روزہ رکھتے ہیں، ہماری پوری کمیونٹی، پورا سماج روزہ رکھتا ہے، لیکن کیا وہ کبھی سوچتا ہے، عام طور پر کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے روزہ رکھنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری پیدا کرنا مقصد ہے۔ پرہیزگاری اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس بھوک اور پیاس کی مشقت پہ ڈال کر کے ایک بڑے ٹارگیٹ تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بڑا ٹارگیٹ حاصل کر لے۔ اب وہ ٹارگیٹ ہی اگر دماغ میں نہ ہو، وہ مقصد ہی دماغ میں نہ ہو، ایک پیریڈ تک آدمی کو پابندی کا خالی خیال ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، 13 سے 14 گھنٹے کا دیکھیے روزہ ہے، سگریٹ پینے والا، تمباکو کھانے والا، کھینی کھانے والا، دوسری ناپسندیدہ مکروہ اور خبیث چیزوں کو استعمال کرنے والا، روزے کے محبت میں اس سے دوری بنائے رکھتا ہے، پوری دوری، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں کیا چاہتا ہے؟ اس دوری بنانے کے لیے جو پیریڈ دیا گیا ہے، یہ پیریڈ کتنے دنوں، اتنے پیریڈ میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک تم ان چیزوں سے دور رہو، حلال چیزوں سے بھی دور رہو جن سے روک دیا گیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس پابندی اور اس ٹریننگ کے عمل سے پھر خبیث اور منکر چیزوں سے تم بچنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے پابندی کیا تو اللہ کے حکم سے جب یہ روزے کی پابندی ختم ہو جائے افطار کرنے کے بعد، تو وہ پابندی بندہ اس نقطۂ نظر سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے ہمیں اس تربیت میں، ٹریننگ کے عمل میں رکھا ہے تاکہ ہم برائی سے بچنے والے ہو جائیں۔ ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا 14 گھنٹہ، عادی ہے، کس لیے نہیں پیتا؟ روزے سے ہے۔ روزے میں کس لیے نہیں پیتا؟ کہ خبیث کا استعمال ہے اور وہ منع ہے، ایسے ہر حال میں منع ہے۔ تو جب روزے کی پابندی ختم ہو جائے تو کیا اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہوگا؟ اگر وہ ویسے ہی استعمال کرنے کا پھر عادی ہو جائے، پھر اس کا دروازہ کھل جائے افطار کے بعد، تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ وہ مقصد جو اس روزے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ حاصل کر لے، اس کی پرواہ نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ وہ تقوی حاصل کریں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، پابندیاں کر کے ایک پیریڈ میں پابندی کی عادت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے تو حاصل نہیں ہوتا ہے روزے کا مقصد۔ اسی لیے سلف کہتے تھے
کہتے تھے کہ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد اس کے اندر تبدیلی کتنی آئی، روزے کا مقصد اس کی زندگی میں کتنا حاصل ہوا، وہ دیکھتے تھے۔ کہتے تھے ہر آدمی دیکھے 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ ہم روزے سے ہیں، 14 گھنٹے میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہی برائیوں سے بچتے ہیں، بلکہ پاک اور حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچنے کی یہ ٹریننگ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دے۔ اب ایک روزے دار ہم میں کا ہر آدمی دیکھے کہ کیا اسی مقصد کے تحت وہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر اسی مقصد کے تحت روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں تو خطرہ تو ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، کتنے روزے دار مرد و عورت، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ایک مقصد کے تحت ہم نے روزے کا یہ مطلب ضابطہ تمہارے اوپر لگایا ہے، اور اس کو اسلام کا ایک ستون بنا دیا ہے۔ یہ ستون ہے اسلام کا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو کہتے ہیں فرما برداری کو، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیے رہنے کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ ستون ہے، ایک پلر ہے روزہ، 5 بنیادوں میں 5 ستونوں میں ایک ستون ہے۔ اس میں کیا تربیت ہوتی ہے؟ اس میں تربیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کا ذہن بنانے کے لیے حلال چیزوں پر بھی پابندی کرتا ہے، حلال چیزوں پر بھی پابندی لگاتا ہے، پاکیزہ بنیادی ضروریات پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، دین ہمارا کہتا ہے کہ ان بنیادی چیزوں کی پابندی کر کے، ان بنیادی اور اپنی ضروری چیزوں کی پابندی کر کے دکھا کر کے تمہارے اندر اصل اسلام پیدا ہو کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز چیزوں سے تمہیں پابند کیا ہے تم پابند ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل، یہی اصل نقطہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے، ایمان کیا ہے روزے دار کا؟ دیکھیے اس کے لیے روزے دار کے لیے کیا قید لگا دی کہ ایک روزے دار کو مغفرت کب حاصل ہوگی؟ جب ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے ان وعدوں پر جو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ روزہ رکھو گے، یہ بہت بڑی فرما برداری ہے، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور دین میں ایک ستون اور پلر ہے۔ تو بڑے بڑے وعدے اللہ نے کیے ہیں، ان بڑے بڑے وعدوں پر ایمان۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ روزہ یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، کہے گا اے اللہ میرے لیے اس نے کھانا پانی چھوڑا تھا، تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا۔ روزہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ ایک روزے دار کے ذہن میں یہ بات ہے اور اس پر ایمان ہے۔ روزے دار کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا، تو جنت دے گا تو جنت میں داخلہ اور انٹری اسپیشل گیٹ سے دے گا۔ یہ روزے دار کا ایمان ہے، یہ روزے دار کا ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک روزے دار کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ، ساری نیکیوں کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اسی کی طرف سے بدلہ ہے۔ لیکن روزے کا اسپیشل انعام، اس کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ روزے کو اتنا قیمتی بتایا، اتنا قیمتی کہ ایک روزے کی قدر دل میں ہو اور تصور اس کا ہو کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ الصوم لا عدل لہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، بے مثال عبادت ہے۔
اس عبادت کی قیمت ایک عبادت گار کے، ایک روزے دار کی کتنی بتائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک روزے دار کا افطار کرائے، اسے ایک روزے دار سے لگاؤ ہے، روزے سے محبت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے روزے کی عبادت کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن افطار کرانے والے کو اسی کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس کا ایمان ہے۔ ایک آدمی اگر یہ تصور لے کر کے کام کرتا ہو کہ ایک روزے دار کو اس لیے افطار کرائے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، اتنا ویلو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک روزے کی، ایک روزے دار کی اتنی قیمت ہے۔ ایک آدمی جب اس نقطہ نظر سے کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے تو آپ سوچئے کہ اسے تلاش ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے، اسے لالچ ہوتی ہے کہ کہاں موقع ملے ہم کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ کیوں؟ اس پر اس کا ایمان ہے۔ اسی لیے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ تراویح پڑھی کہ اس تراویح کا بدلہ بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے آسان کتنا ہوا؟ رات بھر اگر تراویح پڑھتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے اس کے پاس دم باقی نہیں رہتا، طاقت باقی نہیں رہتی، تو سہارا ڈھونڈتا ہے، ٹیک ڈھونڈتا ہے کہ سہارا لے لوں، ٹیک لگا لوں۔ ایمان ہے اس کا کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، تو اس اجر پر اس کا ایمان ہے، اور اسی اجر کی لالچ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ میں وہ عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے جو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اب ایک آدمی ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کی بھی بات کرتا ہے، خالص کلمہ پڑھتا ہے اس کی عبادت کی، اور شرک بھی کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شرک کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں جماعت ہے، اس کے یہاں بھی کچھ بھلائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ اگر شرک اور بدعقیدگیاں ہیں تو بھلائیاں کتنی بھی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی اگر بندہ اللہ کے سوا غیروں کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ساتھ شرک اور توحید کے ساتھ شرک اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ورنہ ایمان تو کفار مکہ بھی رکھتے تھے، مکہ کے مشرکین کا بھی ایمان تھا، مکہ کے مشرکین بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، بہت ساری عبادتیں وہ کرتے تھے، لیکن کہا کہ تمہاری عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ملا کر کے عبادت کرتے ہو، اور اسی لیے انہوں نے اس کلمے کا انکار کیا تھا، اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت تو کرتے ہی تھے، اللہ کے اوپر تو ان کا ایمان تھا ہی، لیکن اللہ کے ساتھ جو اوروں کو ملا رکھا تھا، اوروں کی عبادت کرتے تھے، اس کے بنیاد پر کہا گیا جو کچھ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کا اعتبار نہیں۔ سورۃ الکافرون پڑھیے، دیکھیے اس کی تفسیر، وہاں انکار اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ اور کسی کی عبادت اگر کی جاتی ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے، منظور نہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ایمان کا کنسپٹ بہت ضروری ہے، ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کی باتوں پر، ایمان اللہ کے وعدوں پر، ایمان اللہ کے بتائے ہوئے انعام پر، پکا ایمان۔ پھر اس پکا ایمان کے ساتھ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو لالچ ہے کہ اللہ کے ہاں ہمیں اجر ملے اور اللہ کی مغفرت ملے،
تو اللہ کے نبی جب بتاتے ہیں تو دیکھیے کتنا آسان ہو جاتا ہے ایک روزے دار کے لیے کہ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے، تمہیں کوئی جھگڑے پر آمادہ کر دے، تم سے جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، تو تم کیا کہو گے کہ میں تو ایک روزے دار بندہ ہوں، میں تو ایک روزے دار انسان ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی نظر، ایک روزے دار کی نظر، اس کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اس کا۔ اس لیے وہ جو چیزیں بھی روزے کے لیے ناقص نہیں، نقص پیدا کرنے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، اس پر بھی وہ چوکنا رہتا، الرٹ رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اتنا چوکنا رہتا ہے آدمی۔ لیکن دیکھیے عام حالات میں ہمارے حالات کیسے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھیے اللہ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں جو عبادتیں ہیں، بنیادیں ہیں، احکام اور ہدایتیں ہیں، ان کی قدر ہو، ان کی دل میں قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندگی اور عبادت کا طریقہ دیا ہے وہ اس کی قیمت ہو۔ آج دیکھیے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہولی منائی جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، روزے دار ہیں، ہم جمعہ منا رہے ہیں، اتفاق سے جمعہ ہی کے دن ہولی ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا واضح فرق اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کی نظر میں، جو سچا ایمان والا ہو، اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والا ہو، کہ ہمیں اللہ نے جو عبادت اور عبادت کا طریقہ دیا، اپنی بندگی کا طریقہ دیا، وہ کیا ہے، اور طاہر طاغوت کیا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں وہیں وہ دوری بنا لیتا ہے۔ کوئی چھیڑخانی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ عید منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، ان کا اپنا تہوار ہے، ہمیں ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں۔ لیکن ایک بندے مومن کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور انعام کا اور عبادت کا جو صحیح تصور ملتا ہے اس سے وہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے بچایا ہے، کس طرح بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطل سے، طاغوت سے، اغیار کے طور طریقے سے۔ اور اس کا یہی فضل اس کو اور آمادہ کرتا ہے اللہ کی شکر گزاری پر۔ اللہ نے جب انعام دیا ہے اسلام کی صورت میں، تو دیکھیے اسلام اپنے ہر عقیدہ و عمل میں ممتاز ہے، اپنے عمل میں ممتاز ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم تہوار مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور توحید پر مبنی، بلند اخلاقیات کے ساتھ، بلند اصولوں کے ساتھ، ساری خوشیوں کے ماحول میں ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عید اور تہوار کو مناتے ہیں، عبادت اور عبادت کے ایام میں ہم گزارتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے ایک بندے مومن کو، اور وہ خوشی اس کی دوبالا کب ہو جاتی ہے، اس کی خوشی دوبالا کب ہو جاتی ہے، جب اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تہوار، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، ان کے اپنے طور طریقے ہیں، اپنے مذہب کے ان کے رسوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے، اللہ کی توحید پر، کبریائی پر، کھانے کھلانے پر، خوشیاں منانے پر، اور ایک دوسرے کے احترام پر مبنی اظہار محبت کے جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، فتنوں کو سمجھ کر کے چلیں۔ فتنے کیسے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا نادان ہوگا، مسلمان کسی بھی سماج اور شہر یا بستی میں اتنے نادان ہوں گے کہ آج ہولی کا دن ہے اور ہولی کے تہوار میں کوئی گڑبڑی اور فتنہ اور فساد پیدا کرے۔ لیکن کچھ طاقتیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے بھڑکانا چاہتے ہو۔
ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادتیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فتنوں سے بچتے ہوئے انجام دے، اور لوگوں کی جو فتنہ پردازیاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہمارا آپ کا چاہنا اس معنی میں بھی کہ دین پر عمل ہی ایک میسج ہے، دین پر عمل ہی ایک میسج ہے دنیا کے لیے۔ ہمارا کیریکٹر میسج ہے، ہمارا معاملہ میسج ہے، ہمارا برتاؤ میسج ہے۔ ہم جب دین پر چلتے ہیں تو یہ خود ایک میسج پورے معاشرے اور ملک اور محلے میں بن جاتا ہے کہ مسلمان اپنی عبادت کرنے آتا ہے تو کتنے سلیقے سے، کتنے وقار سے، کتنے اخلاق سے، کتنی رعایتوں سے، کتنی رواداریوں کے ساتھ آتا ہے۔ کچھ ناپسندیدہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں اس کو تو کنارہ کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چلا جاتا ہے، لگا ہے وہ اپنے اس میں۔ اگر کوئی چھیڑ خانی بھی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ اس کے لیے قاعدہ ہے تم سلامتی سے گزر جاؤ، تم اس چھیڑ خانی کے ماحول میں کہیں ریئیکشن میں مت آؤ، کہیں ریئیکشن میں مت آؤ۔ اپنے حالات کو، اپنے وقت کے حالات کو سمجھو۔ لوگ تھوڑی سی تعداد میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے امن اور پیس کے ماحول کو خراب کریں۔ ہمارے ہاتھوں سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی سرکار اور حکومت ہو، وہاں فساد، دنگے، جھگڑے یہ ملک اور سماج کے لیے خطرناک ہے، امن کے متلاشیوں کے لیے خطرناک ہے۔ کبھی بھی یہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہو کہ جہاں بدامنی ہوتی ہے، جہاں مظاہرے ہوتے ہیں، جہاں دنگے ہوتے ہیں، وہاں سے امن اٹھ جاتا ہے، اور امن اٹھنے کا جو نقصان ہے وہ پورا سماج اٹھاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان امن کو قائم رکھنے کے لیے روئے زمین پر، ایمان اور امن کو قائم رکھنے کے لیے روئے زمین پر اپنی طاقت بھر ذمہ دار ہے، اپنی طاقت بھر۔ طاقت سے باہر جو چیز ہے مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں دین کی شکل میں دی ہیں وہ دیکھے کہ دنیا کے پاس، اغیار کے پاس، اوروں کے پاس اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے؟ حق کے مقابل میں باطل ہی ہے۔ حق کے مقابل میں کیا ہے؟ باطل ہی ہے۔ اور جب حق دل کے اندر، دل کی جڑوں میں اترا ہو تو باطل اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، باطل سے دوری بنائے رکھے گا، باطل سے الگ رہے گا، باطل کا انکار کرے گا۔ سلیقے، آداب، ضابطے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین نے بھی ضابطہ بتایا ہے۔ جاہل لوگ سماج کے، فسادی لوگ سماج کے چاہتے ہیں کہ برانگیختہ کر دیں، بھڑکا دیں لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ تم سلامتی سے گزر جاؤ، ایسے ماحول کو پیدا ہونے میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہو۔ کوئی گالی بھی دیتا ہو تم کو تو گزر جاؤ سن کر کے، گالی کا جواب بھی نہ دو۔ کوئی لڑنے پر بھی تم پر آمادہ ہو جائے تو کہہ دو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم تو عبادت کی پیریڈ میں ہیں، ہم کہاں جھگڑا کرنے والے ہیں تم سے، ہم کہاں جھگڑا کرنے والا، اپنا ہو یا کوئی غیر ہو۔ ایسا کنسپٹ لے کر کے جب آدمی چلتا ہے تو اسی کو تقویٰ اور صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی صبر اصل میں امتحان ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ رمضان کا مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے۔ پورے ملک میں آج جیسے میں نے آپ سے کہا پوری روایتی جوش و خروش کے ساتھ برادران وطن ہندو ہمارے بھائی ملک کے یہ تہوار منا رہے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہمارا تہوار کا دن بھی ہے، یہ جمعہ بھی ایک طرح کی عید ہے، ہفتہ واری۔ لیکن اس ہفتہ واری عید کو عبادت کے مہینے میں کیسے گزارنا ہے، یہ سنجیدہ سمجھدار مسلمان، عبادت کا کنسپٹ رکھنے والا مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس عبادت کا بدلہ اللہ کی مغفرت ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی آ کر کے بھی چھیڑے گا سامنے سے تو وہ سائڈ کاٹ کر کے نکل جائے گا کہ میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔
یہی اصل تصور ہے ہاں جسے ہمیں رکھنا ہے۔ اور اس عبادت کے مہینے میں میرے بھائیوں، اس عبادت کے مہینے میں ہمارا اصل ہدف کیا ہو؟ تقوی کا ملنا، اللہ کی مغفرت کا ملنا، اور شوق پیدا ہو جانا، شوق اور محبت پیدا ہونا۔ محبت اور شوق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا نظر میں ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کوئی کسی بھی فیلڈ کا ہو اور موسم اس کا ہو، کوئی چانس کا پیریڈ ہو، وہ چھوڑتا ہو؟ نہیں چھوڑتا ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ابھی لگتا ہے کہ پچھلا رمضان کتنا لمبا ہوا ہے؟ نہیں لگتا ہے، لگتا ہے ابھی تو پچھلا رمضان گزرا ہے۔ کتنے سفراء ہیں اداروں کے، جماعتوں کے، اور اسی طرح مختلف رفاہی اور دینی سماجی کام کرنے والے، جن کا چہرہ آج ہم دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے تو آئے تھے، حالانکہ ایک سال پہلے آئے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ وقت جو ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے سلسلے میں، اس سیزن کے سلسلے میں ہمارے لیے ربانی ہدایات کیا ہیں، نبوی سنتیں کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ دیکھیے، آپ نے 3 راتیں تراویح پڑھائی، 3 راتیں، اور شوق دیکھیے صحابہ کا، تینوں راتیں تراویح پڑھنے کے بعد چوتھی رات پوری رات وہ انتظار کرتے رہے، اور اللہ کے نبی نہیں نکلے پوری رات۔ آخر کیا بات تھی؟ یہ سچائی جب ہمارے سامنے سچے نقطے نظر سے رہتی ہے تب دیکھیے سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا کچھ ٹارگیٹ تھا، انہیں مشقتیں برداشت کرنا آسان تھا، ٹارگیٹ تھا ان کے سامنے۔ ایک مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت اور جنت ٹارگیٹ ہو تو اس کے لیے مشکل بہت آسان ہے، مشکل کو بہت آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ ایک عورت کو فٹ آتی ہے دورہ، اور اسے بتا دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وعدہ کہ تم اس پر صبر کر لو تو اللہ جنت دے گا۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، میں فٹ کی حالت میں زندگی گزار دوں گی، آتا رہے گا دورہ، برداشت کرتی رہوں گی، اس کے بدلے میں جنت اللہ دے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے، نیکی میں حصے دار بننے کے لیے آدمی کتنی دنیا داریاں کرتا ہے، کتنے فتنے پیدا کرتا ہے، کتنے فتنے بھڑکاتا ہے۔ کوئی سمجھ سے باہر بات ہے، اس لیے سمجھ سے باہر بات ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، انتشار پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، بھائی بھائی کے بیچ میں، بھائی بہنوں کے بیچ میں، سماج کے بیچ میں، جماعتوں کے بیچ میں۔ اس کے سامنے یہ ٹارگیٹ نہیں ہوتا، یا اس کے سامنے اصول و ضابطے نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے کچھ اصول و ضابطے ہیں۔ تو ایک آدمی کے سامنے جب اصول ہوتا ہے، ایک آدمی کے سامنے جب ٹارگیٹ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ عورت کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر، اس درخواست پر کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے، تو اس بیماری پر صبر کر لے، یا میں دعا کروں تجھے شفا مل جائے، دونوں میں کیا تجھے قبول ہے؟ دونوں میں تجھے کیا منظور ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت منظور ہے، مجھے اس بیماری کے ساتھ جنت منظور ہے۔ تو جب آدمی روزے دار ہے، تراویحیں پڑھتا ہے، قدر کی راتوں میں عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا ہے اس کا ٹارگیٹ؟ اس کا ٹارگیٹ اللہ کی رضا ہے، اس کی بخشش ہے۔
تو جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں عبادتوں کو اس سے بچا لیتا ہے اپنی عبادت کو، اور جو اس کے اندر قوت پیدا کرتی ہیں اخلاص اور آداب کے ساتھ انجام دینے کی، وہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے رمضان کی۔ کیا سنت ہے؟ آپ بہت بڑے سخی تھے لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے آپ، فیاض، لیکن رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال ہوتا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی؟ کہاں اللہ کے نبی کے پاس مال کے ذخیرے کی کوئی بات ہے، کوئی روایت ہے، کوئی واقعہ ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ ایک مومن پہلے یہ نقطہ نظر اگر رکھے کہ ہمارے نبی کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے، تو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ فلاں لوگ ہیں، فلاں مالدار ہمارے بھائی ہیں، محلے کے لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے خرچ کرنے کا، میرا نہیں ہے۔ اس کا کام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہم امتی ہیں، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے سامنے ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے نبی خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرتے تھے تو ہمیں خرچ کرنا ہے۔ سوال ہوا کہ بھئی کیسا خرچ کرنے کا ہے، کتنا خرچ کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے 1,00,000 درہم خرچ کرنے والا اور 1 درہم خرچ کرنے والا، 1 درہم، اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، ایک غریب کے دل میں اللہ کی محبت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اتنا موقع دیا اپنے اجر اور اپنی بخشش حاصل کرنے کا، جتنا ہمارے کسی مالدار بھائی کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا فضل ہے، کسی کے ساتھ ہم حسد نہیں کر سکتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اللہ نے کہاں موقع نہیں دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی 1,00,000 درہم خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے، دونوں برابر۔ کیسے برابر؟ کیسے برابر؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے 1,00,000 خرچ کیا اس کو اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا تھا، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کو اسی حساب سے مال ملا تھا، دونوں کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1,00,000 درہم والے سے آگے چلا جاتا ہے اجر میں، آگے زیادہ اس کو اجر ملا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایسا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 1,00,000 خرچ کیا، لاکھوں لاکھ ہے، کروڑوں ہے، اور ایک آدمی کے پاس 2 روپیہ تھا، 2 درہم۔ اس نے سوچا کہ لاؤ 2 درہم 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دوں۔ کیا سوچا؟ 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دوں، 1 رہنے دوں۔ 2 درہم میں 1 درہم خرچ کر دیا، اور جس نے لاکھاں لاکھ تھے اس نے 1,00,000 خرچ کر دیا۔ آپ بتائیے اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کے پاس کروڑوں ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کے پاس 2 درہم ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن جذبہ اس کا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو یہ موقع ایسا ہے، یہ موقع تمیز کا نہیں ہے، یہ موقع تمیز کا نہیں ہے، خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ نے جو کچھ موقع دیا ہے، جو کچھ ہاتھ میں ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے خرچ کرنا تو احسان مت جتلانا، خرچ کرنا تو جن پر خرچ کرتے ان کو تکلیف مت دینا۔ کہا ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرو، خرچ کرو تو تمہارا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، وہ باطل نہ ہو جائے۔ باطل کیسے ہوگا؟ احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے۔ کتنا ہم خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے،
صحیح کنسپٹ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، ملک میں امن و امان کے حالات بنے رہیں، بہتر ہو، اس کو برباد کرنے والی جو کوششیں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرے، یہ ہم سب دعا کریں، اور کسی بھی طرح سے ہمارے ذہن سے یہ بات جانے نہ پائے کہ ملک کے اندر بدامنی جو ہے، یہ بدامنی جو ہے، امن و امان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہے، یہ ملک کے لیے خطرناک ہیں، سارے شہریوں کے لیے، سارے اہل وطن کے لیے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق دے، ایسی کوششیں کرنے کی توفیق دے جس سے بدامنی اور فساد کو روکا جا سکے، اور ہم یہ عبادت کا مہینہ اسی کنسپٹ کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ گزاریں جو سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ ہم ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کی نیت سے عبادت کریں، گناہوں سے بخشش ہماری ہو جائے اس فکر کے ساتھ عبادت کریں، اور آگے فرما بردار رہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی حاصل ہو جائے اس مقصد کے ساتھ عبادت کریں، یہ ہماری سوچ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور مسلک سنت پر ہی رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔